کہ زہر ہے اس میں چونکہ. سمجھ رہے بات کو؟ اب زہر اس کے منہ میں پیچھے تھیلیاں ہوتی ہیں بنا ہوتا ہے, آگے پھر پڑھتے جائیں آپ کتابیں. لیکن دیکھیں جیسے ہی اس نے اس کو مارا وہ گر کے سر الگ ہوا, سانپ کا دھڑ الگ آ کے نیچے ڈھیر ہو گیا, وہ پھڑک رہا ہے جس طرح وہ پھڑکتا ہی رہتا ہے. بندہ اوپر سے جوتے چونکے اتارے ہوئے اترا عبداللہ میاں, اور اس نے کہا اچھا تو میں نے ڈس دس ہے. اس کے سر کے اوپر اس نے اپنی ایڑی ماری. دانت تو اس کے تھے ہی تھے نا, تو اب جب اس نے ایڑی ماری اس کے سر میں تو زہر تو اس کے سر میں ہے, منہ میں ہے, وہ زہر اس کے بدن میں گیا اور پھر مر گیا. داد دیو میں کتنی وڈی گل سنائی ہے. جہاں مرنا تھا نہ مرا, جس انداز سے مرنا تھا نہ مرا, مرے ہوئے سے مر گیا. اس واسطے اس نے اپنے فیصلے نے اس لیے خدا ہے, اس نے فرمایا ہم ضرور آزمائیں گے, ضرور بس ضرور آزمائیں گے. اور دیکھیں یہ کیا ہے, کبھی کبھی سوچیں جس پہ غم گزرتا ہے نا, آپ تسلی دیتے ہیں کبھی میں غم جھیل چکا ہوں مالک کی توفیق سے کافی, یعنی اس نے توفیق دی جھیلنے کی. میں اپنی امی کا جنازہ پڑھ چکا ہوں, آپ کو پتہ ہے 2 سال ہو گئے 3 سال ہو گئے امی کو فوت ہوئے, بچے میرے 4 فوت ہوئے. اے میں تانوں اس واسطے دس رہے ہاں کہ میں تانوں کہانی نہ سنا رہا, یعنی کہ میں ایک بندہ ایک گلی سے ہو کے آیا نا, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہے دکھ ہوتا ہے, اور جس وقت دکھ ہوتا ہے اس وقت آپ اس کو اتنا لفظ بولتے ہیں جناب اللہ آپ کو صبر دے جی, یہ ہے جی, بجائے یہ کہ بندے کو صبر کی تلقین کریں, بندے کے اوپر جو ہے نا وہ اللہ کرے مجھے کوئی لفظ یاد آ جائے اس موقع کے لیے تاکہ میں پیش کروں, بجائے یہ کہ بندے کی حوصلہ افزائی کریں, وہ جو بحر غم میں غرق ہو رہا ہے, غم کے سمندر میں وہ ڈوب رہا ہے, بجائے یہ کہ اس کو سہارا دیں تو ساڑی قوم ایسی پولی قوم ہے کہ اور ٹکا دیں دیئے اس کا اچھا تو ایک ہی تحسینہ تاں جا رہے ہیں نا بھائی, یہ وقت بحث کا نہیں ہے, یہ تو اس کی جان بچانے کا وقت ہے کہ اس پر جو ہوئی ہے آپ اس کو صبر کی تلقین کریں, اس کا حوصلہ بڑھائیں, اس کے کام آئیں, اس کی دلجوئی کریں, اس کو دلاسا دیں. سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا, غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں, غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں. سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا, غم کے مارے ہیں, ہاں غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں. جو حاجی صاحبان حاجی منیر صاحب آپ ہیں ذرا سمجھے, میں آپ کا تخیل بھی پہنچا دوں, اللہ کرے اس دربار کی ہماری حاضری ہو. شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا, یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں, یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. قبر میں بندہ جائے, کسی کو 10 سال, کسی کو 20 سال, کسی کو 100 سال, کسی کو 1000 سال, کسی کو 10,000 سال قبر میں ہو چکے. ہر جگہ پہ قبر ہے, پتہ نہیں کہاں ہے. مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دی, کہاں قبر میں ہیں. لیکن دیکھیں نذیر ملت نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا,
ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں۔ میزان پہ آنے کا ایک معنی یہ ہے کہ میزان کی جگہ پہ آگے ہیں، اور میزان پہ آنے کا شاید ایک معنی یہ ہو کہ آپ آئے ہیں تو اب اعمال کا وزن بڑھ گیا ہے۔ تو حاضرین گرامی، بات میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، فرمایا ضرور آزمائیں گے۔ بہت ڈاڈی شخصیت ہو ہے نا، کوئی بہت اچھی استاد ہو کسی بھی فن کا فیلڈ کا، تو وہ کہ میں آپ کا امتحان کرنے والا ہوں، تو بندہ کتنا ہی ماسٹر ہو، وہ جب دیکھے گا کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے تو پھر اس کی ٹانگیں پنڈلیاں کانپیں گی۔ بڑا گھبرا جاتا ہے۔ کسی اور سے بات ہوتی تو پھر کوئی اور بات ہوتی، یہاں خود رب کائنات فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اسلوب دیکھیں ذرا، لیکن آگے اس نے کتنی مہربانی رکھی، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، آزمائیں گے بھی نہیں ہے، ضرور آزماساں۔ مالک کوئی بخشش دی، کوئی کھڑکی دروازہ نکلنے فرمایا نہیں، ضرور۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہوا ہے، سنو ذرا، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہوا ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ اتنا کہنے سے تسی میری گل ضائع نہ کرو۔ ایک کم جڑے کارن ہے، دو بندے نے چلو ٹھیک ہے، باقی سمجھو۔ احسب الناس، الف لام میم، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہوا ہے ان یترکوا، کہ ہم ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، جب وہ یہ کہیں گے کہ جی ہم مومن ہیں، ہم بولیں چلو ٹھیک ہے، وہ مومن ہیں، ہم بولیں چلو ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے جی، فرمایا نہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ضرور ہوگی۔ اس لیے جس نے ایمان کا دعویٰ کیا اور ان کا نام بلال ہے، پھر اس نے تپتی ریت کو بھی برداشت کیا، مالک کے ظلم و ستم کو بھی برداشت کیا، چابک بھی برداشت کی، انگاروں پہ لیٹنا بھی برداشت کیا، سینے پہ پتھر رکھنا بھی برداشت کیا، لیکن کلمہ مصطفیٰ کا دل سے نہ نکالا۔ پھر مجھے نصیر ملت یاد آ گئے، فرماتے ہیں کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، عشق نبی کو دل سے مٹایا نہ جائے گا۔ فرق تو ہوگی۔ ہائے ہائے، انہوں نے کہا جی میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ، یہ اردو میں بولتے ہیں، کڑوا کڑوا تھو تھو، ایسا نہیں چلتا خدا کی بارگاہ میں۔ اور کڑوے گھونٹ کو مالک کی، نوید سنیے میری یہ گل، کڑوے گھونٹ کو مالک کی خوشی کی وجہ سے، خوشی کے چہرے کے ساتھ جس نے قبول کیا ہے، وہ عشقوں کا امام، امام حسین کہلاتے ہیں۔ وہ جناب یہ فلانے پیر صاحب دے صاحبزادے نے جی، یہ فلانے علامہ صاحب دے پتر نے جی، یہ فلانے ولی اللہ دی اولاد نے جی، انہاں دا یہ حال ہے، ساڑا کیا حال ہے، انہاں دی اتنی آزمائشاں۔ آپ کس کو زندگی سمجھتے ہیں؟ ہمارا مطمع نظر اور ہے، مطمع نظر
اور دنیا دار کا مطمع نظر اور ہے. دنیا دار جو ہم جیسے لوگ عام ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ جڑا سوٹاں بوٹاں وچ تو تلے تک بھرے ہوئے, پیسے بھی, لینڈ کروزر بھی, دعا بڑا اللہ دا کرم ہے جی. قرآن مجید سورہ فجر پڑھیں, آپ کو سارا نقشہ سمجھ میں آ جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرمایا کہ جب انسان کو ہم نے رزق دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اکرمنی ربی, میرے رب کا بڑا کرم ہے جی, بڑی عزت دیتی ہے اس سے. جب میں تھوڑا جا پیٹ چیٹ کی تھا, اہاننی ربی. ذہن میں آیت آ رہی ہے سورہ فجر میں کہ میرے رب جی پتہ نہیں کڑی غلطی ہوگی علامہ صاحب, کوئی گناہ دی سزا ہوگی. سمجھ آ گئی؟ یہ معیار نہیں ہے. معیار کیا ہے؟ میں پھر آپ کو ایک مثال دوں. محمود غزنوی نے ایاز کو, جمعے میں بھی ایک بات کی تھی, محمود غزنوی نے ایاز کو خربوزہ دیا کہ یہ کاٹ کے دو نا. اس نے خربوزہ لیا, ہلکا سا چکھ لیا, چکھنے کے بعد سارا خربوزہ خود ہی کھا گیا, اور خوشی کے ساتھ خربوزہ کھا گیا. تو جو ایاز سے جیلس ہوتے تھے ایاز پر بادشاہ کی مہربانی سے, انہوں نے کہا جناب ہم نے نہیں کہا تھا کہ یہ بے ادب ہے, گستاخ ہے, آپ نے اس کو سر پہ چڑھا رکھا ہے, تو آپ ذرا دیکھیں. تو محمود نے کہا نہیں, اس کو پوچھو نا یار اس نے اسے کیوں کیا ہے. انہوں نے کہا ہاں بھائی پوچھیں, بتائیں بھائی آپ نے اسے کیوں کیا ہے. تو ایاز نے ان کی طرف منہ نہیں کیا, بادشاہ کی طرف کیا کہ میں انہیں نلکے کرنے. بادشاہ سے کہا کہ جناب علی گستاخی کی معافی چاہتا ہوں, لیکن میں نے جب اس خربوزے کا ایک کاش آپ کو میری بات سمجھ آئے, ایک پیس اس کا, ایک کاش اس کا میں نے اٹھا کے چکھا تو یہ بد ذائقہ تھا. میری طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ یہ ذائقہ جو بد ذائقہ ہے وہ آپ کے منہ لگے اور آپ کا ذائقہ خراب ہو, اس لیے میں نے سارا خود ہی کھا لیا. بادشاہ نے کہا اگر یہ اتنا ہی بد ذائقہ تھا, سنو ذرا گل, میری ساری تقریر دی جان ہے اے لفظ ہے جڑا میں پیش کر رہے ہیں. بادشاہ نے کہا اگر یہ اتنا ہی بد ذائقہ تھا تو پھر تمہارے چہرے سے ظاہر کیوں نہیں ہوا, تو تے بڑا خوش ہو کے کھا رہے سے. اس نے کہا جناب میری نگاہ ذائقے کی طرف نہ تھی, میری نگاہ آپ کے ہاتھ کی طرف تھی کہ آج تک جس ہاتھ سے میٹھا کھاتا رہا اسی ہاتھ سے یہ بد ذائقہ بھی ملا ہوا ہے. شادی ہو گئی, یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے. بچے ہو گئے, یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے. واپس بلا لیا, یا اللہ کہ کتاب بھائی مالک کی مرضی ہے جس طرح کرے. اس نے کسی کو حساب دینا ہے, حکمت اس کی اپنی ہے, اور ہر حکمت اس کی حکمتوں کے سمندروں سے معمور ہے, لبریز ہے, متلاطم ہے. ہر حکمت کے اندر ایک سمندر ہے اس کی. میں آپ کو ایک سخت لفظ بولوں, کیپس لاک کے ساتھ اس کو لکھیں, وہ پھر کیپٹل ورڈ میں سارا آتا ہے 33%. ہیڈنگ میں لکھیں, لیڈ میں لکھیں, جلی حروف میں لکھیں, بڑی لائن لکھیں. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقدیر کی بحث ہے. میں صرف ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا